بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور اعظم قاسم. ناظرین، پیمرا نے کہا ہے کہ ایبسکانڈرز اور کلپریٹس کو ہم میڈیا پر نہیں لے کر آئیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی یہی آرڈرز دیے گئے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ کل فیڈرل منسٹر انفارمیشن شبلی فراز صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے نواز شریف صاحب کی جو ماضی کی تقاریر تھی وہ ساری دکھائیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو جو جب چیز سوٹ ہے وہ تب اس کو اپلائی کر دیتی ہے اور اس کے اوپر کسی لا کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے ہی سرگرم رکن جو تھے ڈی جے بٹ، ان کی گرفتاری کو لے کر کل پورا دن میڈیا کے اوپر خبریں چلتی رہیں اور جس طرح اس کو گرفتار کیا گیا، جس طرح اس کو مارا گیا، اور تھینکس ٹو لاہور پولیس انڈر دا سپرویژن آف عمر شیخ جس طرح انہوں نے اس کو ماں بہن کی گالیاں نکالی اور جس طرح وہ رو رہا تھا عمران خان صاحب سے، بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے ماؤں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں اور میری بہنوں کے نام پوچھتے ہیں. تو یہ بالکل وہی پنجاب پولیس ہو گئی ہے. مبارک ہو ہم سب کو، جس کو ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ دوبارہ پنجاب کا کلچر اس طرح کا واپس نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے دیکھا کہ وفاقی کابینہ میں رد و بدل ہوئی. شیخ رشید احمد صاحب کو بنا دیا گیا ہے منسٹر فار انٹیریئر. موسٹ سب سے امپورٹنٹ اگر فیڈرل منسٹری کی ہم بات کریں تو وہ انفارمیشن انٹیریئر کی ہوتی ہے، وہ شیخ رشید صاحب کو بنایا گیا ہے. اعظم سواتی صاحب کو ریلویز دیا گیا ہے. بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو نارکوٹکس دیا گیا ہے اور حفیظ شیخ صاحب کو فیڈرل منسٹر فار فائنانس بنا دیا گیا ہے. سوال یہ ہے، آج میرا شاید عمران خان صاحب کے لیے یہ سوال ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف سے میں ضرور یہ سوال کروں گا کہ پورے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز میں کوئی ایک بھی ایسا پارلیمنٹیرین نہیں ہے جس کو انٹیریئر منسٹری دے دی جاتی، بیکاز نان پی ٹی آئی ممبر کو آج انٹیریئر منسٹری دی گئی ہے. اس ساری سچویشن پہ بات کریں گے. along with it پرسوں لاہور میں ایک تاریخ ساز جلسہ ہونے جا رہا ہے. یہ کلیم کر رہی ہیں بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان. کیا ہوگا اس جلسے میں؟ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پوری چیزیں اس پورے سینیریو پہ بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں. مجھے جوائن کیا ہے شندانہ گلزار نے، اب رکن قومی اسمبلی ہیں، چیئر پرسن ہیں کامن ویلتھ ویمن پارلیمنٹیرینز کی، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور ڈاکٹر نثار چیمہ ونس اگین رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ناظرین، ان دونوں سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. ناظرین، میرے ساتھ ہیں شندانہ گلزار خان اور ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب جی. ویری مچ آئی ایم ویری گریٹفل فار بوتھ آف یو جی. شندانہ، لیٹ می اسٹارٹ ود یو. آج وفاقی کابینہ میں رد و بدل ہوئی ہے. شیخ رشید صاحب انٹیریئر دے دیا گیا ہے، اعظم سواتی صاحب کو ریلویز، بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو نارکوٹکس اور حفیظ شیخ صاحب کو فیڈرل منسٹر فار فائنانس بنا دیا گیا ہے. شندانہ، ایک بڑا چبھتا سا سوال، صبح سے میرے اس پہ پارلیمنٹیرین سے بھی بات ہو رہی ہے. مجھے بتائیے گا کیوں پاکستان تحریک انصاف کا ایسا پارلیمنٹیرین نہیں تھا جس کو انٹیریئر دے دی جاتی ہے؟ I'm sure of that کہ شیخ رشید is a very seasoned politician, but these are the ministries جو آپ اپنی پارٹی کو دیتے ہیں، نہ کہ آپ کسی اور پارٹی کو دے دی جائے ان کو. What's your take on that جی؟ شکریہ منصور. اس پہ دو سے زیادہ رائے ہو سکتی ہیں، لیکن جن دو رائے سے میں آگاہی رکھتی ہوں میں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پہلے جو ہمارے کچھ ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے جو آپ سے مفاہمت رکھتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ جونیئر ہو یا سینئر ہو، انٹیریئر منسٹری پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو ہی ملنی چاہیے تھی. دوسرے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ منسٹری ہے جو بہت حساس منسٹری ہے اور ایک ایکسپیرئنس پارلیمنٹیرین کو ملنی چاہیے. اس سے بھی آگے ایک تیسرا گروپ ہے لوگوں کا جن سے میں ڈس ایگریمنٹ رکھتی ہوں، سمپلی کیونکہ وہ اس دائرے میں قدم رکھ رہے ہیں جو صرف وزیر اعظم کا ہے. وزیر اعظم کے کہنے کے مطابق ان کو اور یہ سپریم کورٹ میں بھی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ ان کو فل اختیار ہے کہ ان لوگوں کو چنے جو ان کو صحیح لگے، چاہے وہ رزلٹ بعد میں صحیح دے یا غلط دے، لیکن جیسے ہم پرائم منسٹرز پریروگیٹو کہتے ہیں. فار ایگزامپل، بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ شاید ایک ہمارے اعلی کو
اسپیکر پنجاب اسمبلی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں یہ تمام آراء ہی ہو سکتی ہیں. ایز وی سے کہ the buck stops with the prime minister. اور جب اسد عمر صاحب ٹھیک. کو فائنانس منسٹری کی پورٹ فولیو سے ہٹایا گیا تھا تو ہماری پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہوئی تھی اور ایگزیکٹلی یہی سوال کچھ لوگوں نے وزیر اعظم سے کیا تھا. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وزیر اعظم اس طرح کی ٹرانیکل پالیٹکس یعنی کہ زور زبردستی کی نہیں رکھ کرتے سیاست. ان لوگوں کھلے طریقے سے ان ایم این ایز نے پوچھا وزیر اعظم سے ہمارے سامنے کہ کیوں حفیظ شیخ صاحب اور کیوں نہ اسد عمر صاحب. لیکن وہاں پہ بھی وزیر اعظم یہ فیصلہ کیا کہ جب ہمارے 5 سال اختتام کو پہنچیں گے تو تمام سوالات چاہے فیلئر کے ہوں چاہے جیت کے ہوں وہ وزیر اعظم سے ہی کیے جائیں گے. سو اس سے پہلے کہ ہم وزیر اعظم کی ججمنٹ کو کویسچن کریں ہمیں اپنی ججمنٹ کو کویسچن کرنا پڑے گا کیا ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں. نیچرلی ایک ڈیموکریٹک پارٹی میں ڈس اگریمنٹ تو ہوگی لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہی از موسٹ فٹ فار ڈیسیژنز. اوکے ڈاکٹر صاحب شندانہ کہہ رہی ہے کہ جی the prime minister is most fit for the decisions which he is taking. تو ٹھیک ہے اگر کل کو کاف لیگ کو ڈاکو کہا جاتا تھا ایم کے ایم کو دہشت گرد کہا جاتا تھا شیخ رشید صاحب کو کچھ اور کہا جاتا تھا اور آج if they are allies so it's good it suits them or it's going to deliver. That's why the decision is right. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر؟ ٹھیک ہے شیخ صاحب فار انٹیریئر اور جس طرح بھی آج شفل ہوئی ہے جی کیبنٹ. دیکھیے کئی صاحب گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے فیصلوں کی سزا تو پوری قوم بھگت رہی ہے. جس طرح کہ دیکھیں کسی بھی لیڈر کے جو خلوص ہے سنسیریٹی ہے اس کا اندازہ اس کی جو سلیکشن آف ٹیم ہے اس سے ہوتا ہے. اور ٹیم جو ہے جس طرح کی ہے دیکھیں شاندانہ جیسے لوگ کیبنٹ سے باہر ہوں اور شیخ رشید فیصل وابڈہ جیسے لوگ کیبنٹ میں ہوں اور بھی بے شمار لوگ ہیں. میں کس کس کا نام لوں؟ گزارش یہ ہے کہ محترم شیخ رشید احمد صاحب بلا شبہ بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں لیکن سینئر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو فراست ہے جو متانت ہے جو بردباری ہے جو فراخ دلی ہے وہ نہیں آتی. دیکھیں گزارش یہ ہے آنی چاہیے لیکن بدقسمتی سے بعض لوگوں میں نہیں آتی. گزارش یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کے جو ہیں وہ 3 محبوب ان کے مشغلے ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے جگت بازی کرنی ہے. دوسرا یہ کہ چونکہ انہوں نے ہر دور میں اپنی پارٹی اور لیڈر بدلنا ہے. کبھی وہ میاں نواز شریف ان کے لیڈر تھے آپ کو یاد ہے, کبھی پرویز مشرف ان کے لیڈر تھے, پھر یہ ہے کہ کبھی کسی زمانے میں جنرل ضیاء الحق بھی ان کے لیڈر تھے, اب عمران خان صاحب ان کے لیڈر ہیں. تو ان کی ایک سیاسی مجبوری یہ ہے کہ اپنے نئے لیڈر کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے اس کے مخالفوں کو انہوں نے گالم گلوچ کرنا ہے. یہ ان کا دوسرا محبوب مشغلہ ہے. تیسرا ان کا مشغلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بے تکی سیاسی پیشین گوئیاں کرنی ہیں. اب یہ ہے کہ جو اصل ان کی ذمہ داری ہے, جو وزارت ان کو سونپی جاتی ہے, اس کے بارے میں مکمل طور پر وہ بے نیاز ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں یہ ریلوے کی تباہی اور حادثات کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے, لیکن اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کہ وزارت داخلہ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ہی رحم کرے وزارت داخلہ پہ. ٹھیک ہو گیا. شندانہ مجھے ایک چیز بتائیے گا, آپ لوگوں کے جب دھرنے ہو رہے تھے ڈی جے بٹ, آپ لوگوں کی مطلب the person who was standing with PTI the whole time, اس کے ساتھ لاہور پولیس میں آپ لوگوں کے لگائے ہوئے عمر شیخ نے کل جو کیا ہے, اس کو مارا ہے, اس کو ماں بہن کی گالیاں نکالی, اس پہ پرچے دیے گئے ہیں, اور اس کے بعد میں نے سنا ہے کافی وزراء اس کے اوپر کنڈیم بھی کر رہے ہیں. کیا مادر پیدر آزاد کر دیا آپ نے لاہور پولیس کو عمر شیخ کے انڈر, یا کوئی اس کو چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہے؟ کیونکہ اپیرنٹلی اٹ فیلز لائک کہ جس طرح پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور جس طرح آپ کے ہی لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, ڈی جے بٹ تو اس کے بعد بھی آ کے کہہ رہا تھا کہ میں آج بھی عمران خان کا ٹائیگر ہوں. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پوچھتا نہیں اب ان کو. شکریہ منظور صاحب. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے میں ڈاکٹر صاحب کی 1-2 باتوں پہ تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گی, پھر میں یہ جواب بھی دوں گی. دیکھیے جہاں تک بات ہے الائز کی, تو وہی لوگ جو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے الائز تھے وہ آج کل ہماری پارٹی کے ساتھ الائی بن چکے ہیں. اور یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ حکومت فارم کرنے کے لیے ہماری اتنی اکثریت نہیں تھی. اچھا, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن جس بات مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے کابینہ میں وہ لوگ ہیں جو پولیٹیشنز ہیں, جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں, تو ان پہ آبجیکشن ہوتا ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں ایز کیبنٹ ممبرز. لیکن میں اب 4-5 اگر نام لے لوں ہیں تو 32 نام, اور ڈاکٹر چیمہ صاحب ان میں نہیں آتے ہیں,
ये वो लोग हैं जो उनकी ना आगे पीछे उनको पॉलिटिक्स में उनके करीब से नहीं गुजरी, लेकिन वो काबीना की मीटिंग्स में बैठे होते थे। वो बाकायदा काबीना के मेंबर से सिर्फ इसलिए कि या वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के या उनकी अहलिया के या उनके भाई के या उनके बच्चों के रिश्तेदार थे, उनकी सिर्फ एक अहलियत होती थी। तो माजरत के साथ अगर कोई इलेक्ट हो गया है, चाहे वो जिस पार्टी को और हमारे साथ बैठने को काम करे, तो उसको फिर भी ज़्यादा इज़्ज़त देनी चाहिए बनिस्बत उसके जो सिर्फ अपने रिश्ते की वजह से उसको सीट मिली, रिश्ते की वजह से वो जीता और फिर रिश्ते की वजह से वो काबीने में बैठा, उसकी अहलियत हो या ना हो। दूसरी बात जब डीजे भट्ट की अगर आपको याद है जब ये धरना स्टार्ट हुआ था पीटीआई का, उसकी एक ख़ास वजह थी। और अगर आपको याद है कि जो पंजाब में गुल्लू भट्ट टाइप लोगों ने किया था कि लोगों को सरेआम लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, वो जो 11 और 17 का गलत झूठा नंबर बोला जाता है, कितने लोग डुबो दिए गए नहर में, कितने लोग प्रेग्नेंट खवातीन थी जिनको और जिनके रिलेटिव्स 4 महीने इस्लामाबाद में बैठे रहे। तो वो एक सानहा था मॉडल टाउन का जो आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाया। डीजे भट्ट एक पैंडेमिक के टाइम में, और ये आज से हफ्ता पहले हुकूमत ने अनाउंस किया था कि जो लाहौर में इस चीज़ में इनको फैसिलिटेट करेगा उसको अरेस्ट किया जाएगा पैंडेमिक में। हाँ, ये बात आपके साथ मैं एग्री करती हूँ कि किसी को गाल गलौज करना, किसी की माँ बहन को याद करना, ये गिरे हुए अखलाकियात में आता है, चाहे पुलिस करती है या सियासतदान करते हैं। तो इसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल इस पे नोटिस लेना चाहिए अदालत को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, लेकिन ये याद रखिए कि ये SOPs वायलेट करने वाले सबको अरेस्ट किया जाएगा। तो ये बादशाहत की बात नहीं है। और जहाँ तक आप बात करें कि बदफाली या बद लैंग्वेज यूज़ की गई है, उसकी कोई जगह नहीं है और बिल्कुल इन पर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, पूछना चाहिए उसको। बेशक डीजे भट्ट PTI के साथ PMLN की वो कोई बात नहीं है, लेकिन वो भी थोड़ा सा सोचते हैं कि कितने पैसे कमा के वो SOPs को वायलेट कर रहे हैं। चंदाना, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। व्यूअर्स, एक यहाँ पर ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने पहले मैं एक सवाल या एक मेरा जो व्यू पॉइंट है मैं वो जरूर छोड़ता जाऊंगा और इस पे ब्रेक से वापसी पे हम जवाब लेंगे। ठीक है, डीजे भट्ट मना किया था, प्राइम मिनिस्टर ने भी मना किया है और उसके बाद लेकिन कहा गया इजाजत भी दी गई, लेकिन ये जो मार कुटाई है या ये जो एक थाना कल्चर है, ये जो हमारे पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, स्पेशली लाहौर पुलिस को पिछले कुछ दिनों से, ये अगर आपने पकड़ना है तो आप लीडरान को पकड़े। ये बेचारे जिन्होंने टेंट लगानी है या जिनके पास बैठ के कोई रोटी खा लेता है, इनके ऊपर FIR दर्ज करने से क्या हासिल होगा हुकूमत को, इस पे जवाब लेंगे डॉक्टर निसार चीमा से और शंदाना गुलजार से। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक तो आई रियली वांट कि अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें जो मैंने बात की थी उसके ऊपर, और दूसरा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो सियासत है वो किस तरफ जा रही है। मरियम नवाज और हुकूमत कहती है कि क्योंकि मरियम नवाज खुद पार्लियामेंट में नहीं है इसलिए वो चाहती हैं कि तमाम लोग पार्लियामेंट से बाहर आ जाएं और कोई पार्लियामेंट में जाए ही ना। इज दैट सो? क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, गुजारिश ये है गाजी साहब कि जो आपने ये CCPO लाहौर की मिसाल दी उसकी बदजुबानी की, तो बात यह है कि अरबी का एक मकूला है, अन्नास वलादीन मुलूकिहिम, लोग अपने हुक्मरानों को फॉलो करते हैं। जिस तरह का कल्चर इंट्रोड्यूस किया गया कंटेनर पे 126 दिन के धरने के दौरान, जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जो देखें ये पाकिस्तानी कौम को और बिलखसूस नौजवान नस्ल को जो कुछ सिखाया गया, मैं सिर्फ एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहूँगा। वैसे तो सैकड़ों मिसालें हैं और मुझे यकीन है कि शानदाना जैसे महज़ब लोग जो है उनको भी बड़ी नागवार गुजरती होगी इस तरह की ज़ुबान। जब इमरान खान साहब देखें, मौलाना फजल रहमान साहब एक आलिम दीन हैं, सियासी रहनुमा हैं, काबिल एहतराम है, आप उनसे ये कि लाख इख्तलाफ करें, लेकिन ये कि काबिल एहतराम आलिम दीन है और बड़े मोहतरम सियासी रहनुमा हैं। उनके बारे में इमरान खान साहब जिस तरह उनको मुखातिब किया करते थे, ओए मौलवी डीजल, अंदाज़ा करें किस कदर शर्मनाक ये अंदाज़े तखातुब है। और कोई महज़ब आदमी PTI से कहा उसका ताल्लुक हो, कभी उसको ये कि एंडोर्स करेगा, उसको अप्रूव करेगा, इसकी तायद करेगा? ये है जो कुछ सिखाया गया। अब CCPO लाहौर अगर इस तरह की ज़ुबान बदजुबानी करता है तो देखिए वो कह सकता है मेरा वज़ीर आज़म जो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है तो मैं कौन सा ऐसा जुर्म करता हूँ, कोई गैर मामूली बात यह है कि इन्होंने तैनातियाँ करते वक्त देखें जो काई साहब जो असूल था, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, उस पर कब अमल किया है? कौन सी इन्होंने इंटेग्रिटी देखी है किसी की? कौन सा ये किसी की अच्छी शोहरत देखी है? बदनाम तरीन लोगों को इन्होंने तैनात किया है। पंजाब के बड़े बड़े जो पुलिस के अफसरान जो इन्होंने तैनात किए हैं, इसी तरह के लोग इन्होंने तैनात किए हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि जब तक ये जुबानी कहना बड़ा आसान है कि जी करप्शन करप्शन,
بھئی آپ نے کون سے نیک نام لوگوں کو تعینات کیا ہے امپورٹنٹ ایڈمنسٹریٹو اسائنمنٹس پہ پورے ملک میں، پنجاب سمیت. دوسری بات جو ہے وہ یہ جو آپ نے فرمایا پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے، دیکھیں کا ایسا گزارش یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال میں جو کچھ عوام کے ساتھ اشر ہوا ہے، عوام کے ساتھ مہنگائی کی شکل میں جو عوام کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اس نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ عوام کے صبر کا پیمانہ کائی صاحب لبریز ہو چکا ہے. عوام اب ان کو مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، مجھے ذرا یہ آپ کا پوائنٹ شندانہ کے پاس لے کر جانے دیجیے گا. شندانہ کی جو ویو پوائنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو اکٹھے کر دیا ہے. ان کی پرفارمنس کی وجہ سے آج جو کب کے دشمن تھے وہ آج کے سجن بن گئے ہیں، اور اس کی صرف اور صرف ریزن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کامنٹ کو آپ کہاں تک بائی کرتی ہیں؟ واقعی آپ لوگوں نے ان سب کو اکٹھے کر دیا ہے؟ شکریہ منصور صاحب. 3-4 باتیں دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی ہیں، یہاں تک تو میں ماننے کو تیار ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب ایک ڈیسنٹ انسان کا نظریہ ہے. معذرت کے ساتھ یہ نہ پی ایم ایل این کا نظریہ ہے اور نہ یہ پیپلز پارٹی کا، نہ یہ جے یو آئی کا. جے یو آئی کے ایک بہت ہی عالم دین ٹائپ سینیٹر ہیں. انہوں نے جو بچیاں ہماری پاکستان میں وفات پا جاتی ہیں، بچے پیدا کرتے ہوئے انہوں نے ان کو جانوروں سے، بالخصوص کینائن سے مشابہت دی تھی اسمبلی میں، جس پہ شیری رحمان صاحبہ، سینیٹر ربینہ خالد، پی ٹی آئی کے سینیٹر سب کمرے سے اٹھ کے چلی گئی تھی کہ آپ نے ایک ماں کو ایک جانور سے مشابہت دی جو پیدا ہوتی ہیں کہ جی وفات ہوگی تو کیا بڑی بات ہے، وہ تو جانور بھی ہوتے ہیں. سو معذرت کے ساتھ جے یو آئی کا جو اخلاقی کردار ہے وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے اس میں ہوں گے کچھ لوگ مولانا صلاح الدین جیسے ڈیسنٹ لوگ، لیکن داڑھی پہ میں اور آپ بھی رکھ لیتے پھر ہم بھی مولانا اور عالم دین بن جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا. دوسری بات، میرٹ، رائٹ مین فار رائٹ جاب، couldn't agree more. مجھے یہ بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ کی سی وی میں کیا لکھا ہے other than daughter of میاں نواز شریف؟ انہوں نے کبھی بھی آپ اور بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو کی، وہ کہتے ہیں نا خاک سے بھی وہ نہیں قریب ہوتی ہیں. محترمہ اپنے والد سے بھی بڑی ڈیموکریٹ تھی. انہوں نے جو قربانیاں دی تھی وہ بھٹو صاحب نے نہیں دی تھی. محترمہ ایک جینوئن گراس روٹ ڈیموکریٹ تھی اور وہ آمریت کی جنگ لڑی تھی. محترمہ یہ جو ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے کیا کریڈینشلز ہیں کہ وہ آئے دن اٹھ کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جس کے 22-23 سال کا ریکارڈ ہے، ان کا کیا ریکارڈ ہے، ان کی کیا قربانی ہے؟ یہ موروثیت ہے، موروثیت سے بھی آگے تو نالائقیت کی حد ہے کہ آپ الیکٹڈ کاؤنسلر بھی نہیں ہوتی ہیں اور کابینہ کی میٹنگز ہیڈ کرتی ہیں. تو دیکھیں ایز اے سیڈ، نثار صاحب کی اپنی ذاتی اور اچھی رائے ہو سکتی ہے، یہ پی ایم ایل این کی رائے نہیں اور نہ یہ ان کا عمل ہے. اچھا، تیسری انہوں نے بات کی گال گلوچ کی. مجھے بتائیے کہ محترمہ بی بی کی جو گندی تصاویر ہیلی کاپٹر سے گراتے تھے وہ میاں نواز شریف گراتے تھے، کبھی عمران خان صاحب نے نہیں گرائیں. جو محترمہ کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے تھے وہ آج تک ہم نے کبھی نہیں کہا. اور جو مریم نواز صاحب کے بارے میں کچرا رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے، جس پہ بی بی محترمہ شہید ان کو نکال دیا تھا پارٹی سے، یہ معذرت کے ساتھ ہم نے یہ ٹریڈیشنز نہیں رکھی ہیں. ہم تو یہ ٹریڈیشنز ہٹا رہے ہیں. جتنی پارلیمانی سیکرٹریز ہماری پارٹی نے رکھی ہیں نیشنل اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، جتنی فری ہینڈ خواتین کو وزیر اعظم نے دی ہے وہ کبھی کسی پارٹی نے نہیں دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویورز ایک یہاں پر چھوٹی سی بریک دوبارہ، اور جس وقت ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا یہ بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کیا افیکٹو نہیں ہے، اور اگر پارلیمنٹ افیکٹو نہیں ہے تو کیا فیصلے اب سڑکوں پر ہوں گے؟ کیونکہ اگر پارلیمنٹ افیکٹو نہیں ہے تو جمہوریت کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اس پہ بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی ڈاکٹر نثار صاحب، مجھے بتائیے کہ سر اب فیصلے کیا سڑکوں پر ہونے ہیں کہ پارلیمنٹ کی توقیر ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ اگر فیصلے سڑکوں کے اوپر ہونے ہیں اور آپ اپوزیشن اور حکومت آپس پہ ایک پیج پر نہیں بیٹھیں گی، آپ لوگ گرینڈ ڈائیلاگ بھی کرنے کو اب تیار نہیں ہے، تو پھر حضور والا کس سے ڈائیلاگ ہوگا؟ کون کرے گا ڈائیلاگ؟ یہ چیزیں تو بڑی خراب ہوتی جائیں گی آئندہ آنے والے دنوں میں. دیکھیے قاری صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ لوگوں کو موبلائز کرنا، جلسے کرنا، لوگوں کو سینسٹائز کرنا، ایجوکیٹ کرنا، ان کو موٹیویٹ کرنا، موبلائز کرنا ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے، ہم نے 5 جلسے کیے ہیں، کوئی ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، اور ہم نے وہ کام نہیں کیے نہ کرنے ہیں جو 126 دن کے دھرنے کے دوران عمران خان صاحب نے کیے. ہم نے نہ گیس اور بجلی کے بل جلائے ہیں نہ جلانے ہیں،
ہم نے نہ عوام کو سول نافرمانی کی کال دی ہے نہ دینی ہے. ہم نے نہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے. ہم نے نہ لوگوں سے کہنا ہے بیرون ملک رہنے والوں سے کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں, بینکوں کے ذریعے نہ بھیجیں. ہم نے نہ پولیس پہ حملے کرنے ہیں, نہ پارلیمنٹ پہ حملے کرنے ہیں, نہ پی ٹی پی پہ حملے کرنے ہیں. ہم جمہوری لوگ ہیں, جمہوری طریقے استعمال کریں گے. لیکن قائد صاحب بات یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال میں جو عوام کا اشر ہو گیا, مہنگائی کی شکل میں جو ظلم ہوا ہے عوام پہ, عوام کا جینا مشکل ہو گیا. اب یہ ہے کہ عوام تو جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں ظالم اور نائل حکومت کی رخصتی کی. اور سچی بات یہ ہے قائد صاحب کہ عوام کی یہ جو دعائیں ہیں, یہ خواہشات ہیں, ان کی التجائیں ہیں, پی ڈی ایم کی موومنٹ دراصل ان التجاؤں کا جواب ہے. اور حقیقت یہ ہے قائد صاحب, ہم جو ہے نیشنل جو ڈائلاگ کی آپ نے بات کی ہے, ڈائلاگ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ایک نیشنل ڈائلاگ ہو, یہ وقت کی ہم ترین ضرورت ہے. لیکن ڈائلاگ کیسے ہو؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں, سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں, عدلیہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, فوج سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. وے فارورڈ یہ ہے کہ سب خود احتسابی کا مظاہرہ کریں, اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں, اپنی غلطیوں سے سیکھیں, اور آئندہ کے لیے یہ تہیہ کریں کہ ہم سب نے وہ کردار ادا کرنا ہے جس کا تعین پاکستان کے آئین نے کر رکھا ہے. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ نیشنل ڈائلاگ جو ہے اس کے لیے انیشیٹو دو. ڈاکٹر صاحب ذرا شندانہ کے پاس لے کر جانے دیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, شندانہ بڑی ایک اچھی اپروچ اس وقت آئی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے, ڈاکٹر نثار چیمہ, کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے. پرائم منسٹر عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں گرینڈ ڈائلاگ ہو, اور اس کے لیے جو ایریا جہاں پر ہونا چاہیے وہ پارلیمنٹ ہے نہ کہ سڑکیں ہیں. انیشیٹ تو حکومت کو کرنا پڑے گا جی اس چیز کو لے کر. جی منصور, دیکھیے گا میں ایگری کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے بھی, اور وزیر اعظم نے جو بات کی ہے بالکل صحیح فرمائی ہے. لیکن یاد رکھیں جب قرآن پاک بھی آپ پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. اگر آپ کوئی چیز کانٹیکسٹ سے باہر پڑھیں گے تو اسے حشر ہوتا ہے. اسی طرح جب پی ٹی آئی کا دھرنا ہوا اس کا بیک گراؤنڈ صرف یاد کر لیں, ماڈل ٹاؤن کا میسیکر تھا, اور جو میسو الیکٹورل فراڈ ہوا تھا جس میں یہ لوگ ایک بھی حلقہ کھولنے کو تیار نہیں تھے. یہاں کی کسی سے نہیں چھپی ہوئی, اخباروں کی سرخیاں. اچھا, جہاں تک بات ہے ہم نے جب دھرنا دیا تھا پیسفل ٹائمز تھے, پینڈیمک نہیں تھا, اس لیے مالٹے اور سیب کی تو کوئی مشابہت ہے نہیں. آج کل یہاں پر ایک ہم چھوٹی سی جی شندانہ پلیز آپ کنٹینیو کیجئے گا. جی آپ بات کر رہی تھی, پلیز کنٹینیو فرام دیر. جی شکریہ منصور صاحب. دیکھیں میں جلدی سے ریپیٹ کر دیتی ہوں اگر وہ بات مس ہو گئی ہو. پہلی بات یہ کہ جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا اس کا اور یہ جو ابھی کے دھرنے ہیں ان میں ایک میجر فرق تھا کہ وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن اور الیکٹورل فراڈ کے بعد ہوا تھا, جو چیٹنگ ہوئی تھی, جو دھاندلی ہوئی تھی. اور اب جو ہو رہا ہے وہ پینڈیمک, یعنی پاکستان نہیں دنیا کا یہ سب سے سانحہ, سب سے بڑا سانحہ ہے پینڈیمک, اور اس میں لوگوں کو بیمار کیا جا رہا ہے ڈیلیبریٹلی. اور کیوں بیمار کیا جا رہا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے, کیونکہ میں دیکھتی ہوں ایک چیز, آپ وزیر اعظم کے شوق بننے میں آپ کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان مر رہا ہے سارا. آپ چاہتے کہ وزیر اعظم عمران خان ہٹ جائے, نہ کہ مہنگائی ہے, کیونکہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کے ادوار کے اگر میں آپ کو ابھی سٹیٹسٹکس بتا دوں, ہم سے زیادہ مہنگائی تھی ان کے پہلے اور دوسرے سال میں. یہ نہیں تھا. صرف مصیبت یہ کہ جب تک موروثیت رہے گی اس ملک کے, جب تک ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب لوگ, مراد علی شاہ, رانا تنویر, نوید قمر, جب تک یہ لوگ فرنٹ لائنز پہ نہیں آئیں گے اور کسی کے ان ایکسپیرینس بچوں کے ماتحت لگیں گے تو پاکستان میں کبھی جمہوریت آ ہی نہیں سکتی. پی ڈی ایم سے موسیٰ صاحب گئے صرف اس لیے گئے کیونکہ وہ کسی کے بیٹے یا نیفیو یا چاچا نہیں تھے, وہ صرف ایک ورکر تھا. ان کی پی ٹی ایم سے میری 1000 دشمنی ہوں لیکن وہ سیلف میڈ لوگ ہیں, چاہے علی وزیر ہو چاہے محسن دوڑ ہوں. چوتھی اور آخری بات کہ یہ یاد رکھیں, مہنگائی پہ پاکستان میں اس سے بھی بڑی ہسٹورک مہنگائیاں آ چکی ہیں, لیکن کبھی بھی اس لیول کی ارسپانسبلٹی نہیں تھی کہ آپ صرف اپنی گدی پشتی جو ہے نا بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اور رہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات, وہ عالم دین ہوں, وہ جیسے بھی ہوں, وہ اور مریم صاحبہ دونوں نان پولیٹیکل ہیں. اس وقت وہ بغیر ایک سیٹ کے ہیں, پارلیمان میں وہ ہیں نہیں. اب وہ پارلیمان میں اس طریقے سے آنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو ہو نہیں سکتا. اپنی باری کا ویٹ کریں, 2023 میں الیکشن لڑے, آئیں اور جو بات کرنی ہے. اور فائنل بات ڈاکٹر نثار, سوری جسٹ ون لاسٹ تھنگ, کہ ڈاکٹر نثار صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کرنا ہوگا. ڈائلاگ کرنا ہوگا. کامنٹ آن دیٹ. گجرانوالہ جلسہ ہو گیا, کراچی ہو گیا, کوئٹہ ہو گیا, لاہور ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد لانگ مارچ کی باتیں
آ رہی ہیں, ریزگنیشنز کی باتیں آ رہی ہیں کہ جی ریزائن کریں گے, اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا سر؟ اگر ریزائن بھی کر دیں گے اور پھر بھی اگر حکومت گھر نہ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے, جب اس طرح اجتماعی طور پہ استعفے آئیں گے تو پھر یہ ہے کہ پھر یہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ نہیں کروا سکے گی حکومت, پھر تو جنرل الیکشن ہی کروانے پڑیں گے. عوام کے منتخب جو نمائندے, حقیقی طور پہ جو نمائندے ہوں گے, وہی آ کے ملک کا اقتدار سنبھالیں گے. اور سچی بات یہ ہے کہ جب قوم اٹھتی ہے, جس طرح قوم اٹھ چکی ہے, اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, تو پھر وہی بات ہوتی ہے, کوئی رکاوٹ سامنے جو ہے وہ مؤثر نہیں ہو سکتی. جس طرح وہ کسی نے کہا نا کہ جب دریا جھوم کے اٹھیں گے, تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے, وہی صورت ہوگی. ہر چیز جو ہے وہ دیکھیں, یہ تو کمزور سی بیساکھیوں کے سہارے یہ حکومت جو مسلط کی گئی ہے یہ کھڑی ہے. جب یہ ہے کہ یہ سرپرستی کرنے والے جب یہ سرپرستی ختم کر دیں گے تو یہ ریت کے گراؤندوں کی طرح زمین بوس ہو جائے گی. یہ تو دیکھیں, جب میں حقیقت یہ کیسا بتا رہا ہوں کہ قوم جو ہے جو اس میں غم و غصہ ہے, جو اس وقت اس میں جو پرجوش ہے, جس طرح قوم ایک چارج کراؤڈ, آپ ہر جلسے میں آپ دیکھا ہے آپ نے. اب لاہور کے جلسہ جو ہے وہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے, اور بالکل صحیح بجا طور پر کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے یہ کفن میں آخری کیل ہوگی, اور بالکل یہ ہے کہ اس کے تابوت میں بالکل آخری کیل ہوگی جو سیاسی تابوت ہے. ورنہ یہ ہے کہ دیکھیں, میں اس کا جو ایک سینسیبل اپروچ ہے حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ خود ہی مستعفی ہو, اور یہ ہمارے قوم کے یہ مزید صبر کا امتحان نہ لے. ڈاکٹر نثار شیوا صاحب, تھینک یو ویری مچ. جی شندانہ گلزار, تھینک یو ویری مچ. جو سچویشن چل رہی ہے, حکومت اور اپوزیشن, اٹ فیلز لائک کہ دونوں ہی بند گلی میں جاتے نظر آ رہے ہیں. کرونا ایک حقیقت ہے, اور آپ یقین کیجئے ہمیں اپنے آپ کو, اپنی فیملیز کو اس سے بچانا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کریں. سیاست, میرا تو ریکویسٹ ہوگی ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام, سیاست ہوتی رہے گی, خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو اس داؤ پر مت لگائیں. یہ اتنا مہلک مرض ہے جس میں جن لوگوں کو نہیں ہوا وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ مہلک مرض ہے, تاکہ ان کی زندگیوں کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. یو کین فالو اس آن فیس بک اینڈ ٹویٹر. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.